چلیے آج ایپل کی ایک سب سے خفیہ اور مہنگی ترین ڈیل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو بات ہے اس سال کے شروع کی، جب ایپل نے مبینہ طور پر ایک ڈیل پر $2 ارب تک خرچ کر ڈالے، جو ایپل کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی خریداری بن گئی۔ تو یہ اتنی بڑی خریداری کس کے لیے تھی؟ ایک 3 سال پرانے اسرائیلی سٹارٹ اپ کے لیے، جس کا نام تھا کیو۔ عوام میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ان کی کوئی پروڈکٹ تھی، نہ کوئی ریونیو، اور ان کی ویب سائٹ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: شور سے بھری اس دنیا میں ہم ایک نئی قسم کی خاموشی پیدا کر رہے ہیں۔ تو آخر اس میں ایسا کیا خاص تھا بھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایپل نے اتنے اربوں ڈالر خرچ کیے تو کیے کس چیز پر؟ جواب ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سائلنٹ سپیچ، یعنی خاموش گفتگو۔ اب دیکھیے، یہ ٹیکنالوجی آپ کے خیالات نہیں پڑھتی، بالکل نہیں، بلکہ یہ ان جسمانی کمانڈز کو پڑھتی ہے جو ہمارا دماغ بولنے سے ٹھیک پہلے چہرے کے مسلز کو بھیجتا ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم بولنے کا سوچتے ہیں تو دماغ چہرے کے پٹھوں کو سگنل بھیجتا ہے۔ اس سے چہرے پر بہت ہی معمولی تاثرات بنتے ہیں، اتنے معمولی کہ عام آنکھ انہیں دیکھ ہی نہیں سکتی، لیکن ایک خاص انفراریڈ سینسر ان حرکات کو پکڑ لیتا ہے اور پھر مشین لرننگ الگوریدم انہیں ٹیکسٹ میں بدل دیتا ہے۔ اور یہی کیو کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو لیب کی بھاری بھرکم مشینوں اور چہرے پر چپکائے جانے والے سینسر سے نکال کر ایک چھوٹے سے صارف دوست ڈیزائن میں بدل دیا، ایک سادہ سا کلپ جو کان کے گرد لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے لوگ کون ہیں تو معاملہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بانی ہیں ایویاد مائزلز، اور ان کا ایپل کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے۔ انہوں نے ہی اپنی پچھلی کمپنی ایپل کو بیچی تھی، جس کی ٹیکنالوجی آج ہر آئی فون میں فیس آئی ڈی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ غیر سرکاری رپورٹس کے مطابق ان بانیوں کا پس منظر اسرائیل کی ایلیٹ ملٹری اور انٹیلیجنس یونٹ سے ہے۔ ویسے یہ اسرائیل کی ٹیک انڈسٹری میں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایک عام ٹرینڈ ہے۔ اور یہ جو ملٹری بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، یہ براہ راست اس ٹیکنالوجی کے اصل مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا دوہرا استعمال بالکل واضح ہے۔ ایپل کی ڈیل کے اعلان کے کچھ ہی دن بعد اسرائیل کے ایک اعلیٰ دفاعی اہلکار نے خود تصدیق کی کہ وہ میدان جنگ میں بغیر آواز کے بات چیت کے لیے بالکل یہی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ ٹیکنالوجی صرف اس لیے نہیں بنائی گئی کہ پبلک میں وائس اسسٹنٹ آرام سے استعمال ہو سکے، اس کی بنیاد ہی ٹیکٹیکل فوجی کارروائیوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ لیکن اس کے اثرات صرف خاموش کمانڈز تک محدود نہیں ہیں، یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ایک بالکل نیا دروازہ کھولتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سینسر اور کیا کیا پڑھ سکتا ہے، کیونکہ پیٹنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں سوچے گئے الفاظ کا ترجمہ کرنے سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ صرف ایک سینسر نہیں، بلکہ ایک زبردست بائیو میٹرک گولڈ مائن ہے۔ یہ صارف کی شناخت کر سکتا ہے، اس کی جذباتی حالت کو سمجھ سکتا ہے، دل کی دھڑکن اور یہاں تک کہ سانس کی رفتار کو بھی ٹریک کر سکتا ہے۔ مطلب یہ حقیقی وقت میں کسی بھی شخص کا ایک نفسیاتی اور حیاتی نقشہ بنا سکتا ہے۔ اور اس قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ایک نئے تصور کا حصہ ہے جسے نیٹو جیسی تنظیمیں کوگنیٹو وارفیئر یا معرفتی جنگ کہتی ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ مانیٹر کرنا نہیں کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے، بلکہ یہ پیش گوئی کرنا ہے کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو ایپل کا وعدہ ہے کہ سارا ڈیٹا ڈیوائس پر ہی پروسیس ہوگا، جو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف ایک پوشیدہ خطرہ ہے۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بڑے پیمانے پر نگرانی کے پروگرام اپنا انفراسٹرکچر خود نہیں بناتے، وہ موجودہ شہری ٹیکنالوجی کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ بس ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ، ایک عدالتی حکم یا ایک سائبر حملے کی دیر ہوتی ہے۔ سوچئے، اربوں ڈیوائسز پر یہ صلاحیت موجود ہو اور وہ صرف ایک کلک کی دوری پر فعال ہو سکتی ہو۔ یہ گہرا سوال کھڑا کرتا ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی سہولت کا ایک آلہ ہے یا کنٹرول کا ایک ہتھیار؟